السلام علیکم۔ آج ہم علم بیاں کی روح سے تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل اور تلمیح کی معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ تشبیہ ہے کہ یہ شاعری میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، یوز ہوتی ہے، ویسے بھی نثر میں بھی یہ استعمال ہوتی ہیں تشبیہات۔ تشبیہ کا لفظ ہے، شبہ سے نکلا ہے۔ اچھا، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، اور جب جس چیز کو اس چیز کی طرح قرار دیا جاتا ہے وہ دونوں الفاظ کا پایا جانا اس میں شعر میں نثر میں ضروری ہے، اس کو تشبیہ کہیں گے کہ اس جیسا، جیسے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس کا ہے زندگی اور طوفان، زندگی کو طوفان کی طرح قرار دیا گیا ہے، اس لیے دونوں الفاظ کا ہونا تشبیہ میں ضروری ہے۔ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا جبکہ دوسری چیز میں وہ وصف پایا جائے، مینس کہ زندگی ایک طوفان کی طرح ہے جس میں ہر وقت ہلچل ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے زندگی کو طوفان کی طرح قرار دیا گیا۔ اب تشبیہ اور استعارہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کچھ اس طرح سے ہے کہ تشبیہ میں دونوں الفاظ پائے جاتے ہیں، جس چیز کو اس کی طرح قرار دیا گیا ہے، لیکن استعارہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جو لفظ ہے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حقیقی معنی وہ وہاں پہ استعمال نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ لفظ پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہاں پہ پتا پتا بوٹا بوٹا ارد گرد کے افراد ہیں جو ہمارے حال سے واقف ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، گل یہاں پہ پھول، پھول سے مراد یہاں پہ پھول نہیں ہے بلکہ شاعر کا محبوب ہے کہ وہی اس کے حال سے واقف نہیں ہے، باقی ارد گرد سب لوگوں کو اس کے حال کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ دوسرا لفظ یوز نہیں ہوا، یہاں پہ صرف گل ہی استعمال ہوا ہے جو محبوب کے معنوں میں یوز ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ استعارہ۔ استعارہ مینس ادھار لینا، اس کے معنی ادھار لے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں، لیکن دو لفظ نہیں پائے جا رہے یہاں پہ، تو یہ کیا ہے؟ استعارہ۔ اس میں دونوں لفظ پائے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ اب تیسرا ہے پوائنٹ تلمیح۔ تلمیح کے معنی ہیں اشارے کے ہیں کہ کوئی بھی لفظ یا الفاظ کچھ ایسے ادا کیا جائیں جو کسی مذہبی، تاریخی واقعے، قرآنی آیات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا روایتی کہانی کی طرف اشارہ کریں، کہ کچھ بھی ایسا کہہ دیا جائے، کوئی بھی الفاظ ایسا ادا کر دیا جائے کہ اس واقعے کی طرف اشارہ چلا جائے، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم سے مراد یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے تھے، اور یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ تو عیسیٰ ابن مریم موجود تھے، اب یہاں پہ بھی اس ٹائم پہ جو میں دکھوں میں گھر گیا ہوں، میرے لیے بھی کوئی ایسا آئے جو میرے دکھوں کی دوا کرے۔ اب یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نیکسٹ ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل سے مراد ہے کہ اس کے حقیقی معنی نہیں یوز ہوں گے بلکہ اس کے مجازی معنی یوز ہوں گے۔ پہلے اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اب یہاں پہ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ اثر و رسوخ ہے کہ اس کا بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس کام میں میرا ہاتھ نہیں، اس کام میں میرا ہاتھ نہیں مطلب ہاتھ والا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ قدرت ہے، اختیار ہے کہ اس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل، کہ مجازی معنی یوز ہوں اس کے۔ ٹھیک ہے، یہ سب نثر میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور تشبیہ میں بھی۔ شکریہ۔